السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چیز تو تسلیم شدہ ہے کہ میرا خیال ہے ہر پاکستانی یہ بات کرتا ہے اخلاقاً یا مذاق میں کہ ہم بہت دھوکہ دینے والی قوم ہیں، ہم بہت فراڈی ہیں۔ اور یہ میرا خیال ہے جب ہر آدمی تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعی ایک ایسی قوم ہے جو دھوکہ دہی میں مشہور ہے، جس کی وجہ سے ہمارا امیج جو ہے دنیا کی نظر میں بہت برا ہے۔ پہلا جو امپریشن ہوتا ہے ہمارا بڑا باکمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر سب فراڈ ہی فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نئی سروس چھوڑ کے آیا تھا، تو ان دنوں میں ایک فیکٹری میں کام کر رہا تھا، کوٹ لکھپت ٹاؤن شپ کے نزدیک تھی وہ، نرسری سٹاف کے پاس۔ تو وہاں پر وہ ڈھلائی کا کام ہوتا تھا، یعنی سریا بنتا تھا اور ساتھ لوہے کو ڈالا جاتا تھا۔ کیونکہ میں تو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ اب بھی معلومات نہیں رکھتا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ جب فیکٹری شروع ہوئی نا تو سب سے پہلا سیٹ انہوں نے لایا ٹینکیوں کا، جس میں لوہا ڈھالا جاتا ہے، بیلٹ بنائے جاتے ہیں۔ تو وہ بدامی باغ سے لایا، پتہ نہیں کوئی کندے بتا رہے تھے کوئی صدیق کے کارخانے سے یا پتہ نہیں کس سے، مجھے نہیں پتہ۔ تو ہاں مجھے یہ پتہ ہے کیونکہ میں وہاں پر لیڈر مین تھا، ایز اے ڈھلائی کرتا تھا خود، تو اس میں یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ جب ٹینکیاں پہلی جو آئی تھیں وہ اتنی اچھی بنی ہوئی تھی، اتنے اچھے مٹیریل سے انہوں نے بنائی تھی کہ بعد میں 3 سال 3.5 سال وہاں فیکٹری کے اندر رہا، تو اس کے بعد میرا حال ہے 10 ٹینکیاں اور آئیں جو نیچے سے خراب ہو گئیں، اور پھر نیا سیٹ لایا نیا۔ لیکن جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی تھی کسی ٹینکی کی، وہی پرانا سیٹ ہمارے کام آتا تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا انہوں نے بنا کر دیا وہ ہے انتہائی ایمانداری سے بنا کر دیا، انتہائی سیمپل کے طور پر بنا کر دیا کہ جناب یہ کمال کا سیٹ ہے۔ اور وہ سیٹ ہمارے وہ 3 ساڑھے 3 4 سال کا جو وقفہ ہے اس کے دوران وہ ہمیشہ ہمارے کام آتا رہا۔ جب بھی وہ خراب ہو جاتی تھیں وہی پرانیاں ٹینکیاں ہم لگاتے تھے، پھر نیا سیٹ کا آرڈر دیتے تھے، اور نیا سیٹ جتنی دنوں میں پہنچتا تھا وہ پرانی ہی ٹینکیاں استعمال کرتے تھے۔ تو ہمارے کچھ حالات ایسے ہیں، آپ خود نظر ڈالیں پاکستان کے اوپر، جو کم از کم میری ایج کے بندے ہیں وہ دیکھیں کہ پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ دنیا کا ہر ملک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت آگے آیا ہے۔ جیسے ہمارے ایک وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو پلاننگ تھی یا جو ہمارے طریقہ کار تھا اس کے مطابق کوریا چلا، اور کوریا ترقی کرتا کرتا آج دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ لیکن ہم انتہائی پستی میں گر چکے ہیں۔ کوئی بھی آپ مینوفیکچرنگ چیز لے لیں، کوئی یعنی پاکستانی بندہ اس کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یار کتوں دی بنی ہے، پاکستان دی بنی ہے، اور نہیں یار دفعہ کرو، کوئی باہر دی چیز لے لو۔ یعنی انڈیا کی چیز ہمیں قبول ہے، یہ نہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایسی چیزیں بنیں جس کے اوپر ہم فخر کر سکیں۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس میں اتنا دھوکہ دہی ہوتی ہے، اتنا فراڈ ہوتا ہے، اتنی 2 نمبری ہوتی ہے، اتنی، اور اپنی کوئی مینوفیکچرنگ نہیں کرتا، کسی کا نہ کسی کو کاپی کرے گا، لکھا ہوگا میڈ ایس چائنا، میڈ ایس فلانا، میڈ ایس فلانا۔ یار تم اپنی کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ تم اپنے میں تم میں اسکل نہیں ہے، آپ لوگوں کے اندر وہ چیز کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ اپنی چیز بنا سکیں، لیکن نہیں، دوسروں کی نقل کریں گے، اور دوسروں کی نقل بھی ایسی کریں گے، بھونڈی کریں گے، وہ کم از کم ان کے معیار پر نہ پہنچے، اپنا معیار علیحدہ ہی رہے، بس ایسا لکھ دیا اور وہ چل گئی جناب جی۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں، چاہے وہ مینوفیکچرنگ ہو، چاہے ہم اور کوئی کام کر رہے ہوں، یہاں تک کہ ہم اخلاق کی پستی میں بھی گر چکے ہیں۔ کوئی ہمارے سچ کو سچ ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم سچ بولتے ہی نہیں ہیں۔ ہم جب بھی بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اور فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں، آپ دعوے سے کوئی ایک چیز پکڑ کر لے آئیں کہ جی اے چیز جیڑی ہے یہ کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کمال ہے۔ یعنی اس وہاں جو بھی آپ چیزیں لینے جائیں گے، وہاں پر بورڈ لگے ہوں گے جی ملاوٹ سے پاک، کوئی اس کی گارنٹی ہے کہ کوئی اس میں کسی، لیکن جس کی گارنٹی لکھی ہوتی ہے وہی چیز ملاوٹ شدہ ہوتی ہے، وہی چیز ملاوٹ شدہ ہے۔ میں کافی عرصہ کام کرتا رہا ہوں پارٹس کا، تو میں پہلے بتا دیتا تھا بھی یہ چیز لوکل ہے جی بھائی، تو اے چیز باہر دی گئی جی۔ لوگ پیسے فالتو دے کر، یقین کر لو، وہ لے جاتے تھے، لیکن اپنی چیز نہیں لیتے تھے، کیونکہ اپنی چیز قابل اعتبار ہی نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ میری ایز اے دکاندار میری خواہش ہوتی تھی کہ یہ لوگ پاکستانی چیز لے لیں، کیونکہ پاکستانی چیز میں ہمیں بچت کافی ہوتی تھی، اور جو باہر کی چیز ہے اس میں بہت کم مارجن ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ پیسے خرچ کر کے باہر کی چیزیں لے لیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ہر چیز میں، ہر کام میں ہم نیچے تباہ اور برباد ہو چکے ہیں۔ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ اداروں کی، یہ محکموں کی، کہ مثلا فلاں کی تنخواہیں کم ہیں جی، اس لیے یہ 2 نمبری کرتے ہیں، اس لیے یہ رشوت لیتے ہیں، اس لیے یہ فلاں کام کرتے ہیں۔ اب تنخواہیں بھی بڑھ گئی ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کے یہ ماننے والی چیز ہے کہ اس کے ساتھ مہنگائی بھی ہم اتنی بڑھا دیتے ہیں، تو اس کے باوجود 2 نمبری کرتا ہے۔ کوئی آدمی کی کوشش نہیں ہوتی کہ ہم رزق حلال لے کر آئیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں۔ آپ کسی جگہ چلے جائیں، رات کو 2 بجے چلے جائیں، پولیس والے ناکے لا کے بیٹھے ہیں، وہ ڈیوٹی پر نہیں ہوتے ہیں، وہ ڈیوٹی پر نہیں ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے خالی جناب دیہڑی لگانی ہوتی ہے، دیہڑی لگا کر انہوں نے اپنے بچوں کے لیے لے کر، یار خدا کے لیے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ، تاکہ ان میں بھی وہ حلال کمانے کی کچھ پیدا ہو، کچھ ان کے اندر وہ چیز، وہ خون پیدا ہو ان کے اندر، کہ وہ بھی کل رزق حلال کے اوپر یقین کر لیں۔ آپ یقین کر لیں کہ جب دیکھتے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں سنتے ہیں یا دوسروں کے بارے میں جانتے ہیں کہ یار یہ فلاں جو ہے نا، وہ بالکل صحیح لوگ ہیں، تو لیکن دکھ لگتا ہے ہمیں۔ تو میری پوری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 2 نمبریوں سے نجات دے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ حکومتیں ان کی معاون ہوتی ہیں۔ یار حکومتیں اگر چاہیں تو وہ یہ کام ختم ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ خود معاون ہوتی ہیں۔ وہ خود جناب انہوں کو پوچھو تو کہتے ہیں جی اسی 4 کروڑ لے کے آئے ہیں جناب، میری اپنا الیکشن تے 5 کروڑ لا کے آئے ہیں، 6 کروڑ لا کے آئے ہیں، تو ہوں تو کی خیال ہے 5 سال سے کمانا نہیں گا۔ یعنی وہ بھی یہ کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی چلے جائیں، کسٹم میں چاہے وہاں سے مال نکلوا رہے ہیں، کسی مینوفیکچرنگ میں چلے جائیں ان کا پاس کر رہے ہیں، وہ چیزیں ٹھیکے پاس ہو رہے ہیں، ٹھیکے ناقص سڑکیں بن رہی ہیں اور ٹھیکے ان کے پاس ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی دیہڑی کے چکر میں ہوتے ہیں۔ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ 5 سال ہیں، اگلا پھر پتہ نہیں دوبارہ ٹرن ملے گا کہ ہمیں نہیں ملے گا۔ تو ملک کا کوئی بھی نہیں سوچتا، میرے سمیت ملک کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے اس ٹائم پر۔ اللہ تعالی ہمیں ملک کا سوچنے کی توفیق دے، ہمیں سیدھی راہ چلنے کی توفیق دے، ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔